بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نمازی بھائی نے سوال کیا کہ رمضان المبارک کی آخری عشر میں اعتکاف بیٹھنا کیا ہے؟ سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے؟ تو اس بارے میں آپ کے سامنے اعتکاف کے بارے میں تھوڑی بہت باتیں عرض کروں گا۔ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کی غروب سے ذرا پہلے رمضان چاہے 29 کا ہو یا 30 کا ہو، جس دن عید کا چاند نظر آئے اس تاریخ کی غروب تک مردوں کے لیے مسجد میں اور عورتوں کے لیے اپنے گھر میں جہاں نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر کر رکھی ہے، بیٹھنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور اعتکاف کی فضیلت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 10 دن رمضان المبارک کی آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا، اللہ رب العزت اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ اتنا بڑا ثواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی اس آخری عشرہ کے اندر اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ پوچھا ہے کہ اعتکاف کے لیے کیا کیا چیز ضروری ہے؟ یاد رکھیں کہ 3 چیزیں اعتکاف میں بہت ضروری ہے۔ اعتکاف اس مسجد میں بیٹھا جاتا ہے جس مسجد کے اندر نماز باجماعت ادا ہوتی ہو، اور یہ شرط مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 2، اعتکاف مسجد میں بیٹھنا پر اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا، ارادے کے ساتھ بیٹھنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اگر ایک شخص بغیر ارادے کی مسجد میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ چاہے 10 دن بیٹھ جائے، چاہے 20 دن بیٹھ جائے، وہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور نمبر 3، یہ عورتوں کے بارے میں ہے کہ وہ عورت جو اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے وہ حیض، نفاس، جنابت سے پاک ہو۔ ماہواری جو عورت کو آتی ہے ماہانہ، اس سے پاک ہو۔ بچہ جس عورت کا ہوا ہے وہ نہیں بیٹھ سکتی ہے اعتکاف میں، اور صاف عورت بیٹھ سکتی ہے، جنابت والی نہیں بیٹھ سکتی ہے۔ اور اب ایک بھائی نے یہ بھی پوچھا ہے کہ سب سے بہتر افضل اعتکاف کون سا ہے؟ یاد رکھو کہ سب سے افضل اعتکاف وہ ہے جو مسجد حرام میں بیٹھا جائے، اس کے بعد افضل وہ ہے جو مسجد نبوی میں بیٹھا جائے، اس کے بعد افضل ترین اعتکاف وہ ہے جو بیت المقدس کے اندر بیٹھا جائے، اس کے بعد اس جامع مسجد کے اندر جس میں جماعت کا اہتمام ہو، اس کے بعد اپنے محلے کی مسجد کا جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں وہاں بیٹھنا۔ اس طرح ان کا ثواب جو ہے اسی طرح جگہ کے اعتبار سے مختلف ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں میرے دوستو، اعتکاف کے لیے چند شرائط ہے، اگر وہ شرائط ختم ہو گئے تو پھر اعتکاف باقی نہیں رہتا۔ سب سے پہلا شرط تو یہ ہے کہ جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے وہ روزہ دار ہو، روزہ رکھنے والا ہو۔ اگر ایک شخص روزہ نہیں رکھتا، وہ کہتا میں مسجد میں اعتکاف میں بیٹھوں، تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا، کیونکہ اعتکاف کے لیے روزہ ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات، اعتکاف کے اندر جب بیٹھتے ہیں مرد عورتیں تو وہ اپنے آپ کو لغو باتوں سے، دنیاوی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ دنیا کی باتوں میں اگر مشغول رہیں گے کاموں میں تو اس سے اعتکاف خراب ہو جاتا ہے۔ اب اعتکاف کا مدت کتنا ہے؟ فرمایا کہ اس کا کم از کم مدت 1 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ جتنے دنوں کی آپ نیت کر سکتے ہیں وہ ہے، لیکن مسنون وہ ہے جو اللہ کے نبی نے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ اللہ رب سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس مبارک عبادت کے اندر دل جمی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔